اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے کئی سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا تھا جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ کئی عاملوں کو وہ دکھا چکا تھا، کئی مفتی اعظم وغیرہ سے وہ تعویذ لے چکا تھا، لیکن اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی کسی طرح بھی۔ تھک ہار کے وہ مایوس ہو گیا، اور پھر اس کو کسی نے بتایا کہ اندر ایک عامل رہتا ہے آکاش نام کا، تم جا کر اس کو دکھاؤ، اس کے بہت چرچے ہیں، اور جو بھی اس کے پاس گیا ہے اس نے اس کی مشکل حل کر دی ہے۔ بس یہ سننا تھا، وہ فٹافٹ اٹھا اور کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر وہ ان سے ملا اور ان کو سارا قصہ بتایا، اور کہنے لگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے، لیکن کیا آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہم کنوارے مریں گے؟ عامل نے ان سے پوچھا کہ آکاش بھائی جو تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ انہوں نے فٹافٹ کہا کہ یار یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، آپ علم کے ذریعے معلوم کرو۔ پھر دوبارہ جو عامل تھا اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کسی اور کو دکھایا آپ نے؟ کوئی نقش یا تعویذ وغیرہ لیا تھا کسی سے؟ تو وہ لڑکا بولنے لگا کہ آکاش بھائی کوئی ایک ہو تو میں بتاؤں، سینکڑوں ہیں جن کو میں دکھا چکا ہوں، لیکن کسی کے تعویذ کا یا کسی کی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا مجھ پہ۔ پھر وہ بتانے لگا کہ کوئی کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہیں ہے، اور تمہارے ستارے میں کوئی ایسا نہیں ہے، نظام نہیں ہے۔ پھر کوئی اس طرح بولتا ہے کہ تمہارے کسی رشتہ دار نے بندش کی ہوئی ہے۔ یہ بول کر مجھ سے پیسے لیتے رہے ہیں، لیکن میرا کام نہیں ہوا۔ میرے ماں باپ بھی اسی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اگر کہیں بات پکی ہو بھی جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، شادی تک تو نوبت ہی نہیں آتی۔ کہیں میں راضی ہوتا ہوں تو والدین نہیں مانتے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے منع کر دیتے ہیں۔ اس پر عامل نے ہنس کے کہا کہ تم ایسے ہی ٹھیک ہو، شادی کر کے تم کیا کرو گے؟ شادی شدہ لوگوں کے جھمیلے نہیں جانتے تم؟ جو لوگ شادی کر چکے ہیں ان سے پوچھو، کوئی جو نہیں اس میں سکھی نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے، سب کا سکون برباد ہے۔ اس پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ آکاش بھائی آپ مذاق نہیں کرو، مجھے کسی نے بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اسی دوست نے مجھے بتایا کہ اگر آکاش بھائی نے آپ کا کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اب میں آپ کے پاس اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ میری مدد کرو گے۔ اس پر عامل نے اس کو کہا کہ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تم شادی کرنا کہاں چاہتے ہو؟ اس پر لڑکا کہنے لگا آکاش بھائی میری تو شادی ہو ہی نہیں رہی، اور آپ مجھ سے میری پسند پوچھ رہے ہو۔ اس پر عامل نے کہا کہ بھلے آدمی، جب میں تمہاری شادی کرا ہی رہا ہوں تو اچھا ہے تمہاری پسند کی ہو جائے، اس کام کے لیے مجھے محنت تو اتنی ہی کرنی پڑے گی۔ اس پر لڑکے کے چہرے پہ ہنسی آ گئی اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے میرا کام کرا دیا نا تو میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا۔ اس پر عامل نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، اور تم سمجھو کہ ہو گیا تمہارا کام، تو اس لڑکی کا نام اور اس کی ماں کا نام بتاؤ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ وہ میری کزن ہے، اس کی ماں کا نام میں لکھ کر آپ کو دے رہا ہوں۔ اس پر عامل نے کہا کہ 9 چندی اتوار کو 1.25 کلو شکر لے کر میرے پاس آ جانا۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ 9 چندی اتوار کون سی اتوار ہے؟ اس پر عامل نے کہا کہ اب جو چاند نظر آئے گا اس کے بعد جو پہلی اتوار آئے گی وہ 9 چندی اتوار ہے۔ اس دن سورج نکلتے ہی 1 گھنٹے کے اندر اندر تم نے شکر خریدنی ہے۔ اس پر وہ لڑکا بولنے لگا ٹھیک ہے جناب، میں شکر لے آؤں گا۔ اچھا، چاند نظر آنے میں ابھی 15-16 دن باقی تھے۔ عامل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 15-16 دن ہے، یا تو یہ بھول جائے گا یا تو اس ٹائم پہ یہ شکر نہیں خرید سکے گا اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ ویسے بھی یہ عملیات جو میں نے سیکھے تھے اپنی شوق کی تسکین کے لیے سیکھے تھے، اور یہ میرا کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا۔ ایک روز میں سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز مجھے آئی۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا اور وال کلاک کے اوپر نظر ماری تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور اٹھ کے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا دروازے کے اوپر۔ اس پر عامل صاحب تو بھول چکے تھے، اس نے بولا خیریت ہو گئی، آج صبح ہی صبح آپ آ گئے؟ اس پر لڑکا کہنے لگا آج 9 چندی اتوار ہے جناب، اور میں شکر لے کے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو مجھے یاد آیا کہ اسے تو میں نے خود ہی شکر لانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ پھر میں نے اسے ایک شادی کا عمل لکھ کے دیا اور اس کو کہا کہ آج رات سے تم نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ یہ شکر اپنے سامنے رکھ کر تقریباً 1 گھنٹہ یہی عمل پڑھتے رہنا، تعداد چاہے جتنی بھی ہو، مگر تمہیں اس عمل کو قبرستان میں اکیلے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ جب عامل نے قبرستان کا نام لیا تو اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس پر لڑکا کہنے لگا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ عمل جو نہیں آپ ہی کر دو۔
میں تو دن میں بھی قبرستان جانے سے ڈرتا ہوں، آپ مجھے بول رہے ہیں کہ رات میں 12 بجے قبرستان جا کر یہ عمل کرو۔ اس پر عامر نے کہا کہ تم شادی بھی کرنا چاہتے ہو اور قبرستان سے بھی ڈر رہے ہو؟ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے شادی کی ہوئی ہے، شادی شدہ لوگ بیوی سے تو ڈرتے ہیں مگر قبرستان سے نہیں ڈرتے۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ کچھ بھی ہو جناب، میں قبرستان نہیں جاؤں گا۔ اس پر عامل نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ میں کر دوں گا۔ عامل نے کہا 3 دن کا عمل ہے اور تمہیں اس کا معاوضہ 1000 روپے دینا پڑے گا، کیونکہ 3 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے گی۔ رات کو جا کر عمل کروں گا اور دن میں اپنی نیند پوری کروں گا۔ اس نے فوراً 1000 کا نوٹ نکالا اور عامل کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اگر میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی تو اس کا انعام بھی میں آپ کو دوں گا۔ عامل نے کہا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد آ کر مجھ سے یہ شکر لے جانا اور پھر اس کے 7 حصے کرنا، اور ہر صبح جو ہے وہ ایک ٹکڑا دونی ہے، یعنی کہ ایک حصہ اس کا وہ چونٹیوں کو اور کیڑوں مکڑوں کو ڈالنا، کبھی اس میں ناغہ نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا اور لیٹ نہ ہو۔ اس پر لڑکا کہنے لگا آپ بے فکر رہیں، میں 1 منٹ کی پابندی کروں گا۔ میں نے اس سے شکر لی اور رکھ دی، اور ہمارے گھر سے جو قبرستان تھا وہ تقریباً 1 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ ملتان کا قدیمی قبرستان تھا اور قبرستان شاہ شمس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بہت بڑا قبرستان ہے اور اس کے 2 حصے ہیں۔ اچھا، اس کے درمیان میں سے سڑک گزرتی ہے۔ قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر دربار شاہ شمس تبریز ہے۔ ان کا عرس 1 جون سے شروع ہوتا ہے۔ چاند کی تاریخوں کا حساب تو اب مجھے بھی یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ 1 جون سے ان کے دربار کے باہر میلہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ میں نے گھر سے موٹر سائیکل نکالی، ایک شاپر میں شکر ڈالی اور وہاں جا پہنچا۔ قبرستان کافی پرانا اور سڑک سے تھوڑا اونچائی کے اوپر ہے، اس لیے موٹر سائیکل میں نے وہیں پارک کی اور قبرستان کی طرف میں چل دیا۔ اس وقت سڑک پر کافی رش تھا، کافی لوگ جمع ہوئے تھے، کیونکہ تقریباً رات کا 11:30 بج رہا تھا، اور لکی رانی سرکس بھی لگا ہوا تھا جس کا شو ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں قبرستان پہنچ گیا تھا اور ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ جہاں یہ شور شرابہ جو تھا اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ قبرستان میں کافی اندر جا کر مجھے ایک پکی قبر نظر آئی اور میں جا کر اس پہ بیٹھ گیا۔ ابھی 12 بجنے میں 10-15 منٹ باقی تھے۔ اس جگہ پر بہت خاموشی تھی اور دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بس مجھے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہی سن کر میرا دل جو نہیں وہ گھبرا جاتا۔ یہ سب عامل بتا رہا ہے۔ گرمی تھی شدید اور ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، مچھر مجھے الگ پریشان کر رہے تھے، لیکن میں ان ویرانوں کا عادی ہو چکا تھا۔ سینکڑوں راتیں میں نے اسی طرح قبرستان میں گزاری تھیں، ہر قسم کے حالات کا جو نہیں میں مقابلہ کر سکتا تھا۔ جب رات کے 12 بجے تو میں نے ہر قسم کا جو خوف میرے دماغ میں تھا وہ سب کو اپنے دماغ سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کے عمل شروع کر دیا۔ عمل بھی بغیر حسار کے کرنا تھا۔ جو لوگ عملیات سے یا اس چیز سے وابستہ ہیں وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حسار کے بغیر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ میں نے وہیں قبر کے اوپر شکر رکھی کھول کے اور وہیں عمل پڑھنے پر میں مصروف ہو گیا۔ ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا مجھے وہ عمل پڑھتے ہوئے کہ بالکل برابر والی قبر، جس قبر پر میں بٹھا ہوا تھا اس کے برابر والی قبر اوپر سے ایسے کھلی جیسے کھڑکی کھلتی ہے، اور بس میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر سے ایک ہاتھ باہر آیا ڈھانچے کا اور وہ شکر اٹھا کر لے گیا اندر، اور پھر ویسی قبر کی کھڑکی دوبارہ بند ہو گئی۔ میں پھر بھی عمل میں مصروف رہا کیونکہ میں جانتا تھا یہ جو ہوا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے، شکر اپنی جگہ پر موجود ہوگی۔ اگر میں شکر ہٹاؤں گا یا میرا اس سے دماغ ہٹے گا عمل سے تو عمل غلط ہو جائے گا، اور مجھے میرے استاد نے یہی کہا تھا کہ عمل میں غلطی موت ہے۔ جب بھی عمل کرو دماغ حاضر ہونا چاہیے اور زبان پر عمل ہونا چاہیے تاکہ فوری فیصلہ کرتے ہوئے دیر نہ لگے۔ میں عمل پڑھتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ جب میں نے عمل ختم کیا تو میں نے دیکھا شکر کا جو شاپر تھا وہ وہیں پڑا تھا جہاں میں نے رکھا تھا۔ میں نے شکر کا شاپر اٹھایا اور جیب میں ڈالا اور اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے چل دیا۔ دوسری رات بھی میں اسی طرح گیا اور ٹھیک 12 بجے عمل شروع کر دیا۔ جیسی میں نے عمل شروع کیا ویسی شور شرابہ ہو گیا، بہت پکڑو پکڑو چور چور ایسی آوازیں مجھے آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو ایک آدمی بھاگ رہا تھا اور 3-4 پولیس والے اس کے پیچھے تھے۔ پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے خوب مارا کہ تیرے ساتھ کون کون اور ہے، جلدی بتا۔
اور اس نے فوراً میری طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی میرے ساتھ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گیا، کہیں یہ اصلی پولیس والے نہ ہوں اور سارے کرائے پر پانی پھر جائے، میرا عمل ادھورا نہ رہ جائے۔ پھر بولنے لگا وہ میں نے سوچا کہ بھائی چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، بول کر وہ دوبارہ عمل میں لگ گیا اپنے۔ وہ سپاہی اسے چھوڑ کر تیر کی طرح میری طرف آئے، مگر میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر عمل پڑتا رہا۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر غائب ہو گئے اور میں خاموشی سے عمل کرتا رہا اور وہ اپنی جگہ کے اوپر ہی بیٹھا رہا، اور میں پھر واپس آ گیا۔ اور تیسرے اور آخری دن بھی میں اپنے ٹائم پر وہاں پہنچ گیا اور جا کر میں نے اپنا عمل شروع کر دیا، مگر خلاف توقع وہاں کچھ نہ ہوا میرے ساتھ، اور میں نے بآسانی عمل پورا کر دیا۔ اور پھر میں شکر کا ہاتھ پیشاب پر ہاتھ میں اٹھا کر بڑی خوشی سے دل ہی دل میں چل دیا۔ ابھی میں قبرستان کے وسط میں ہی پہنچا تھا کہ مجھے وہاں قناتیں لگی ہوئی نظر آئی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ یار یہ قبرستان میں کس کی شادی ہو رہی ہے۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو کافی لوگ لگے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، جن میں مرد بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ عورتیں شاید ٹینٹ کے دوسرے حصے میں ہوں گی۔ دیکھنے پہ تو وہ لوگ بالکل عام سے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی داڑھی والا بزرگ کونے میں کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، بیٹا میرے بیٹے کی شادی ہے، تم کھانا کھائے بغیر مت جانا، کھانا کھا کر جانا۔ اس پر عامل نے کہا کوئی بات نہیں بابا جی، آپ کا شکریہ، میں تو کھانا کھا کر آیا تھا۔ اتنی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ ان کا بیٹا بھی آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، بس تھوڑی سی دیر ہے بھائی جان، کھانا کھا کر ہی جانا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کو ہم ایسے جانے نہیں دیں گے۔ پھر عامل سوچنے لگا کہ چلو ان کی خوشی کی خاطر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے کرسی گھسیٹی اور میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس بزرگ کا جو بیٹا تھا وہ بالکل میرے سامنے ہی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھائی جان اس تھیلے کے اندر کیا ہے؟ میں نے بولا اس میں شکر ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ اتنی رات کو آپ شکر کس دکان سے لے کر آ رہے ہیں اور آپ کیا کریں گے اس شکر کا؟ اس پر عامل نے کہا کہ یہ شکر تو میں گھر سے لے کے آیا تھا اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو لڑکے نے پوچھا آپ عامل ہیں؟ بس پھر کیا تھا؟ میں نے اس پر بڑا چڑھا کے باتیں بتائیں کہ یہ 3 دن کا عمل تھا جو میں نے آج پورا کیا ہے۔ اس نے وہ سارے واقعات بھی بتایا، قبر کا کھلنا اور پولیس کا آنا، وہ سارے واقعات بھی بتایا اور کہنے لگا کہ میں ان کے ہتھ کنڈے جانتا ہوں۔ اس پر اس لڑکے نے کہا کہ آپ اتنے خطرناک عملیات کرتے ہیں تو آپ نے جنات بھی دیکھے ہوں گے لازماً۔ عامل ہنسا اور کہنے لگا میں نے ہزاروں کی تعداد میں جن بھوت چڑیلیں وغیرہ دیکھی ہیں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ عامل نے کہا ارے ڈر کس بات کا، ہم انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ تمام جنات کی جو نسلیں ہیں وہ ہمارے تابع کر دی گئی ہیں۔ میرے پاس تو ایسے عمل ہیں کہ میں بڑے سے بڑے جن کو اور دیو کو بوتل میں بھی بند کر سکتا ہوں۔ جنات تو میرے نام سے ہی ڈرتے ہیں۔ لڑکا کہنے لگا واقعی کیا آپ اتنے بڑے عامل ہیں؟ اس پر عامل صاحب کی گردن میں سریا آ گیا اور گردن اونچی کر کے بولنے لگے کہ میرے پاس تو بہت سارے جنات ہیں جن سے میں کام لیتا ہوں۔ اس پر لڑکا کہنے لگا کہ آپ کسی دن مجھے جنات سے ملوا دیں، مجھے بھی جنات سے ملنے کا اور ان سے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس پر عامل کہنے لگا ضرور میں تمہیں ضرور ملواؤں گا، کسی دن تم میرے گھر آ جانا۔ اور پھر میں نے کاغذ کے اوپر اس کو اپنا پتہ لکھا اور دے دیا۔ ہم باتیں کر ہی رہتے کہ کھانا لگ چکا تھا نا، اور اس لڑکے نے کہا آئیں استاد جی آپ بھی کھانا کھا لیں آ کر۔ اور پھر میں ٹینٹ میں داخل ہوا اور نیچے دریاں بچھی ہوئی تھیں، لوگ لائن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی پہلی لائن کے درمیان میں جگہ مل گئی نا۔ ان لوگوں نے ہر آدمی کے آگے مٹی کے کنڈے بھر کر گھڑ کے چاول رکھنا شروع کر دیے۔ میں تو ویسے بھی میٹھے کا شوقین تھا، بڑے ہی لذیذ چاول تھے، ایسے ذائقے دار چاول تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھائے تھے۔ انہوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کے جگ بھی بھر کے رکھ دیے تھے، مگر دیکھنے پہ بھی گلاس نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر تو لوگ بیٹھ کے کھاتے رہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ میں جو آدمی بٹھا ہوا تھا اس نے جگ کے لیے ہاتھ بڑھایا، مجھ سے کچھ دور رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور جگ سے ہی منہ لگا کر پانی پینے لگا۔ اس کا ہاتھ میرے سامنے سے لمبا ہوتا ہوا گزر کر اس جگ تک پہنچا تو میری تو وہاں سانس بند ہو گئی۔ بس میں سوچنے لگا کہ یا الہی میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ جس نے کھانا لگایا تھا وہ بھی ٹینٹ کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بس پھر تو میں نے کیا کھانا تھا، میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے اٹھوں۔ بڑی مشکل سے میں نے ٹینٹ کا سہارا لیا اور میں کھڑا ہوا۔
اب چلنے کی سکت نہیں تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے ٹینٹ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسکنا شروع کیا۔ ہانپتا کانپتا میں دروازے کے اوپر پہنچا۔ دروازے پر اسی بزرگ کا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگا، استاد جی اتنی جلدی آپ نے کھانا بھی کھا لیا؟ میری تو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس کے بعد وہی بزرگ آئے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا بات ہے؟ مگر میرا رنگ تو زرد پڑ گیا تھا، ٹانگیں میری کانپ رہی تھیں۔ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میں نے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ شاید تم ڈر گئے ہوگے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم ان باتوں کے عادی ہو، خوفزدہ نہیں ہوگے۔ مگر عامل سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس لڑکے نے میرا بازو پکڑا اور مجھے سہارا دیا اور کہ چلو تمہیں میں روڈ تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ میں بالکل چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیا۔ سڑک پر آ کر اس نے مجھے موٹر سائیکل اسٹینڈ تک پہنچایا اور پھر میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ میرے دماغ میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ مجھے یاد نہیں میں نے کب موٹر سائیکل نکالی اور میں کس طرح گھر پہنچا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کافی تیز بخار ہو رہا تھا۔ صبح ہی صبح وہ شخص آ گیا۔ میں نے اس شخص کو شکر دی اور تمام طریقہ کار جو تھا وہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ کئی روز جا کر بعد میری طبیعت جو نہیں وہ صحیح ہوئی۔ پھر اس کے 7 دن بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا 5 کلو کا۔ کہنے لگا، آکاش بھائی آج میں بہت خوش ہوں۔ آج شکر ڈالتے ہوئے مجھے 7واں اور آخری دن تھا۔ کل اسی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہے۔ اس کی والدہ شدید بیمار تھیں، اسی لیے والدہ کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ رخصتی کو بعد میں کریں گے، لیکن یہ سب کچھ آپ کے عمل کی بدولت ہوا ہے۔ میں یہ مٹھائی اور 5000 روپے نذرانہ لے کے آیا ہوں، خدا را انکار نہ کرنا۔ یہ کہہ کر مٹھائی کا ڈبہ اور 5000 روپے اس نے میز پہ رکھ دیا۔ اس کے اصرار پر پیسے میں نے قبول کر لیے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیسا خوفناک منظر تھا۔ اگر میں وہاں سے واپس ہی نہیں آ پاتا تو میرا کیا ہوتا۔ آج اس شخص کے 4 بچے ہیں۔ وہ جب بھی مجھے ملتا ہے مجھ سے جھک کر ملتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، اور آج تک وہ جنات کی شادی میں بھول نہیں پایا ہوں۔ جب بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ مجھے اپنے اوپر یقین نہیں آتا کہ میں نے خود جنات کی شادی میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہے۔ معزز ناظرین، اگر میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔